بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اظہار پریمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اسٹوڈیو آفیشیل چینل۔ ناظرین، بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور باقاعدگی سے ہماری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں۔ ناظرین، سنا ہے کہ بسم اللہ کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھا جائے تو اس بسم اللہ پڑھنے سے بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں۔ جس کام کو بھی شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ تو اسی بسم اللہ کے حوالے سے میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ ایک گھر میں دو ہندو بھائی رہتے تھے، اور ایک دن اس گھر کے باہر ایک مسلم فقیر آ گیا۔ خیرات مانگتے مانگتے اس نے کہا، بیٹا مجھے تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ تو اس ہندو لڑکے نے پانی پلایا۔ جب پانی دیا تو اس فقیر نے بسم اللہ پڑھ کے پانی کو پیا۔ تو مطلب جو بھی کام تھا اس نے اس کے سامنے بسم اللہ سے شروع کیا۔ تو وہ لڑکا حیران ہو گیا۔ اس نے پوچھا، بابا جی یہ آپ کیا پڑھتے ہیں، مطلب بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس بابا فقیر نے کہا کہ بیٹا دیکھو، یہ بسم اللہ کی اتنی برکتیں ہیں کہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ہر کام کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھا جائے تو یقیناً برکتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ ایک ہندو لڑکا تھا، اس نے اس بابے کی بات کو اپنے ذہن نشین کر لی۔ اس نے کہا میں تجربہ کر کے دیکھتا ہوں۔ تو تھوڑی دیر بعد اس کا بھائی اس کے گھر آیا تو کہتا، یار مجھے پانی پلا۔ ہندو تھے، تو جب اس نے اپنے بھائی کو پانی دیا تو بسم اللہ پڑھ کے دیا۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کچھ اور اس کو کام کرنے کے لیے کہا تو وہ بھی اس نے بسم اللہ پڑھ کے کیا۔ وہ بہت غصے میں آ گیا کہ ہم ہندو ہیں اور تم مسلمانوں کی رسمیں ادا کر رہے ہو، بسم اللہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ بھائی کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے سے بہت برکت ہوتی ہے۔ کہتا جی میں اس کچھ چیز کو نہیں مانتا۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے اپنے دوست کو کہا کہ میرا بھائی مسلمانوں کے طور طریقے پر چل رہا ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ان الفاظ یعنی بسم اللہ پڑھنے سے روکا جائے۔ تو اس کے بھائی نے بتایا، وہ بھی ہندو تھا، تو اس کے دوست نے بتایا کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو ایک انگوٹھی دیتا ہوں، وہ آپ اپنے بھائی کو دے دینا، وہ چھپا کر رکھے گا اور چپکے سے آپ نے وہاں سے چرا لینی ہے، اور وہ انگوٹھی مجھے دے دینی ہے، میں دریا میں پھینک دوں گا۔ پھر آپ نے اس کو کہنا ہے کہ میرا دوست آیا ہے تو جو انگوٹھی میں نے آپ کو دی تھی وہ مجھے دے دو۔ اگر وہ انگوٹھی وہاں پہ موجود نہیں ہوگی تو وہ بہت مایوس ہوگا، تو ہی ہم اس کو کہہ سکیں گے کہ بسم اللہ جو پڑھتے رہتے ہو تو اب کہاں ہے ہماری انگوٹھی؟ چنانچہ ٹھیک اسی طرح اس نے انگوٹھی دی اپنے بھائی کو کہ بھائی یہ میرے دوست کی انگوٹھی، یہ سنبھال کے رکھنا، کچھ دنوں بعد میں آپ سے واپس لے لوں گا۔ اس نے وہ انگوٹھی بسم اللہ پڑھ کے لی، اور بسم اللہ پڑھ کے اس نے دراز کے کسی ایک باکس میں رکھ کے بند کر دیا بسم اللہ پڑھ کے۔ تو کچھ دنوں بعد مطلب بھائی ادھر ادھر ہوا تو اس نے انگوٹھی اٹھائی اور جا کے دریا میں پھینک دی۔ کچھ دنوں بعد اس نے کہا، بھائی وہ میں نے آپ کو انگوٹھی دی تھی تو وہ دوست لینے کے لیے آیا، وہ انگوٹھی دے دو۔ تو جب وہ انگوٹھی ڈھونڈنے کے لیے گیا تو اس کو انگوٹھی تو مل گئی۔ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ اس نے انگوٹھی دے دی، اور وہ بہت حیران ہوا کہ یہ انگوٹھی تمہارے پاس کیسے آئی اور کس طرح، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ تو اس نے کہا، بھائی اتنا آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا، یار یہ میں نے انگوٹھی تو میں نے خود اٹھا لی تھی اور میں نے اس کو دریا میں پھینک دی تھی۔ اس نے کہا، بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی تھی۔ جب آپ نے انگوٹھی مجھے دی تھی تو وہ میں نے بسم اللہ پڑھ کے رکھی تھی۔ جب ہمارے مہمان آئے تھے تو آپ نا بازار سے مچھلی لے کر آئے تھے دریا کی، تو وہ جب میں نے کاٹنا شروع کیا تو جب اس کا پیٹ چاک کیا تو اس کے پیٹ میں وہی انگوٹھی موجود تھی۔ میں پہلے حیران ہو گیا، تو جب میں نے اپنے دراز میں جا کر دیکھا تو وہ انگوٹھی غائب تھی۔
تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ شاید میرے بھائی نے مجھے آزمانے کے لیے یہ انگوٹھی دریا میں پھینکی ہے، اور اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ انگوٹھی مجھے واپس مل گئی۔ تو اس لیے وہ مجھے انگوٹھی مل گئی اور میں نے پھر بسم اللہ پڑھ کے رکھ لی، اور یہ آپ کی انگوٹھی آپ کی امانت ہے۔ تو اس وقت اس کا بھائی جو ہندو تھا وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ ہاؤ از پاسبل، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے ایک چیز دریا میں جائے اور دریا سے واپس اسی بندے کے پاس آئے؟ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہزاروں بندے مچھلیاں خریدتے ہیں، کسی کے پاس بھی جا سکتی ہے، اسی کے پاس ہی کیوں آئی؟ کیونکہ اللہ پاک نے دکھانا ہے کہ بسم اللہ کی برکتیں کیا ہیں۔ اللہ پاک نے اس بسم اللہ کی برکات کو جھوٹا نہیں ثابت کرنا، کیونکہ اللہ پاک جس کے بھی دل بدلنے چاہیں تو اس کے آگے کوئی دیر نہیں ہے۔ دل بدلنے کے لیے ایک چھوٹا سا پوائنٹ کافی ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے سے بہت زیادہ برکات ہوتی ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے تو برائے مہربانی دیر مت کیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کیجیے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ جو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے، بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کریں اور انشاءاللہ برکات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آنے والی ویڈیو تک محمد اظہار پریمی کو دیجیے اجازت۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خوب سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔